مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ مراد خان کی حالت لحظہ بہ لحظہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے ضبط سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا۔ لیکن افسوس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ یہ سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم تو جوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بچنے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بڑی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے اس نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ بیٹا آج یہاں تک ریڈنگ کی ہے، بس تھوڑا سا کام رہ گیا، کل انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی اپنی ریڈنگ جو ہے ریکارڈ کر کے جی سوٹ پہ ہی بھیجیں بیٹا۔ اب آہستہ آہستہ واٹس ایپ پہ کام ختم کریں اور جی سوٹ پہ جو ہے اس کو بھیجنا شروع کریں۔ نوٹ بک کا کام بھی آپ مجھے جی سوٹ پہ چیک کروایا کریں، ٹھیک ہے؟ جی سوٹ پہ منتقل ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے واٹس ایپ بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ ایک پیج کا جو ہے وہ
الفاظ معنی لکھیں گے اور یہ ریڈنگ مکمل کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.